کٹ جائے گا تو بڑھے گا نہیں، لیکن اگر جڑ سے جڑا رہے گا تو نبات ہے، وہ بڑا ہوگا۔ تیسری، اللہ نے جو ان سے تھوڑا ترقی یافتہ مخلوق ہے اسے حیوان بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اگلا مرتبہ ہے اس کے اندر پچھلے کی خاصیت ہے، لیکن پچھلے میں اگلے کی خاصیت نہیں ہے۔ مطلب یہ جو جامد ہے، مثلا پتھر ہے، سخت ہے، لکڑی بھی سخت ہے، لیکن یہ ون اسٹیپ اپڈیٹ ہے کہ اس میں کیا ہے، بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حیوان میں جب آ گئے تو اس میں وہ سختی بھی ہے، وہ بڑا بھی ہوتا ہے درخت کی طرح، پتوں کی طرح گرو بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایکسٹرا چیز ہے جسے آپ ایموشنز بولتے ہیں، اس میں احساس ہے۔ لکڑی کو کاٹو گے چیخے گی نہیں، روئے گی نہیں، پھل توڑو گے، کچھ بھی کرو گے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسا نہیں درخت کو توڑو تو اپنا مقابلہ کرنے لگے، آپ سے لڑنے لگے، لیکن جانور کے قریب جاؤ گے تو اس کے اندر احساس ہے۔ اس کا بچہ مارو گے، بچہ چھینو گے، اسے کاٹو گے، وہ چیخے گا، وہ تڑپے گا۔ جتنے بھی حلال حیوانات ہیں جب آپ ان کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں، تڑپتے ہیں۔ ان کا تڑپنا بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، احساس موجود ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری۔ چوتھی کیٹیگری بنی انسان کی۔ سب سے اللہ کا ترقی یافتہ ورژن کائنات میں جو خدا نے بنایا وہ کیا تھا، انسان تھا۔ تو امیر المؤمنین کس کے لیے آئے، اس ترقی یافتہ ورژن کے لیے آئے۔ جناب سیدہ کس کی ہدایت کے لیے آئیں، اس ترقی یافتہ ورژن کی ہدایت کے لیے آئیں۔ اب اس کے اندر وہ تینوں خاصیتیں ہیں، مطلب انسان میں جسم کے اعتبار سے جمود بھی ہے کہ ایک حد تک آپ کا جسم بڑھتا ہے وہیں پہ رک جاتا ہے۔ بال ہیں، یہ ایک جماعت کی مثال ہے، کٹ جائیں تو جامد چیز ہے، اس کے بعد بڑھتی نہیں ہے۔ ناخن آپ جب کاٹ لیں تو ناخن وہیں پڑا رہے گا، آگے بڑھے گا نہیں، یہ جمود کی نشانی۔ انسان کے اندر نبوغ بھی ہے، بچہ 4 سال کا ہے، قد کرے گا، بڑا ہوگا، بال چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں، بڑھتی بھی ہیں، آپ کے اندر نبوغ بھی ہے۔ انسان کے اندر جذبہ حیوان بھی ہے، آپ کے اندر ایموشنز ہیں، آپ کے اندر احساسات ہیں۔ آپ کو کاٹا جائے تو آپ کو درد بھی ہوتا ہے، آپ کو دکھ دیا جائے تو آپ چیختے بھی ہیں، آپ آہ بھی بھرتے ہیں۔ اب سوچنا ہے وہ چوتھی چیز کون سی ہے میرے اندر جس کی وجہ سے مجھے انسان بولا گیا۔ اب ویسٹرن ورلڈ میں جب آپ آتے ہیں، یہاں ان تینوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، چوتھی چیز پہ توجہ نہیں ہوتی کہ اگر میں انسان ہوں تو مطلب میں جماعت سے افضل، نبات سے افضل، حیوان سے افضل، کس چیز کی وجہ سے افضل ہوں۔ یہاں سارا فوکس ہوتا ہے حیوانیت پر، ساری لڑائیاں ہوتی ہیں جذبہ حیوانیت پر، جبکہ خدا نے جتنی طاقتیں حیوان کو دی ہیں اس سے کم انسان کو دی ہیں۔ شہوت میں حیوان ہم سے آگے ہے، ریس پہ آپ آ جائیں تو دوڑنے میں حیوان ہم سے آگے ہے، دیکھنے پہ آئیں تو عقاب کی نگاہیں ہم سے زیادہ تیز ہیں، سونگھنے پہ آ جائیں تو کتا ہم سے زیادہ سونگھ لیتا ہے۔ مطلب وہ کون سی چیز ہے جس میں حیوان پاورفل نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر صرف وہی ہے، کیونکہ صرف وہی ہے تو وہ کیا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ جماعت میں صرف جمود ہے تو پتھر درخت سے زیادہ سخت ہے، لوہا درخت سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، صرف ہی صرف جمود ہے۔ پھر وہ کیونکہ ایک درجہ بڑھا تو اس کے اندر نرمی آئی، پھر جب حیوان بنا تو اور نرمی آئی، اب جب انسان بنا تو یہ ان تینوں سے زیادہ نرم ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں سے افضل ہے؟ چوتھا تو ویسے ہی افضل ہوتا ہے نا، ہم چوتھے نمبر پر ہیں نا، انسان چوتھے نمبر پر ہے، اب سوچنا چاہیے وہ کیا ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا، اس نے کس کو پہچانا، خدا کو پہچانا۔ جب آپ کے پاس ایک چیز کی معرفت ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کی قدر کیسے کرو گے؟ ہمارے مثال دی جاتی تھی، کسی کو ہیرا ملا اور اس نے ہیرے کو گدھے کی گردن میں باندھ دیا، اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہیرا کیا ہے۔ جب ایک بندے نے دیکھا تو اس نے کہا جناب میں اس کی قیمت دوں گا، وہ کہ آپ اتنے معمولی سے پتھر کی قیمت کیوں دیں؟ اس نے تجھے نہیں پتا، پتا ہوتا تو گدھے کی گردن میں نہ ہوتا۔ تو بعض مسلمان ہیرا شناس نہیں ہے، اور جو ہیرا شناس بن جاتا ہے وہ سر کٹا دیتا ہے، علی کو چھوڑتا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسے نہ ہوں کہ جنہوں نے گدھوں کی گردنوں میں ہیرے باندھ دیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ان گھروں میں تو پیدا ہوں جو علی کے چاہنے والے تھے، لیکن ہمیں معرفت اہل بیت ہی نہ ہو، کہ ہماری ماں نے جو ہیرا میری گردن میں باندھا ہے یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے، سنو میں گدھا بن جاؤں اور گردن میں ہیرا بندھا رہے، اس ہیرے کو پہچانوں تو صحیح۔ یہ جو نعمت معرفت اہل بیت ہے، یہ جو 12 ہیرے خدا نے ہمیں دیے، یہ انبیاء کی صورت میں جو ہیرے دیے، اس ہیرے شناس بنو۔ اب مولا فرماتے معرفت کی ابتدا ہی انسان کی اپنی معرفت ہے۔ انگریز دنیا میں ترقی کر گیا کیونکہ سب سے زیادہ ہیومن سائیکولوجی پر انہوں نے کام کیا۔ کیوں معاشرے میں حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں، حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں، پولیٹیکل سیٹ اپس کو بناتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں، نئے نئے نظاموں کو یہی لوگ لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سائیکولوجی پہ کام کیا۔ جب آپ ہیومن سائیکولوجی کو سمجھ دیتے ہو تو معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ ہیومن سے بنتا ہے، انسان سے بنتا ہے۔ پھر سوشل سائیکولوجی آتی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی اسی سے نکلتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے سوشل سیٹ اپ بنانا ہے تو آپ کو انسان کی سائیکی کا پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی سوچا کہ اللہ نے ہر نبی کو چرواہا کیوں بنایا؟ ہر نبی کا، انبیاء کا پیشہ ہے چرواہا بننا۔ 40 سال تک بکریاں چراتے تھے۔ پوچھا کسی نے معصوم سے، مولا یہ پیشہ کیوں؟ امام فرمایا کیونکہ چرواہا وہی بن سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ یہ جھرمٹ ہے، یہ جانور ہیں، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، تو یہ ایک لاٹھی سے پورے لشکر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر یہ سارے جب چرنے جائیں، گھاس کھانے جائیں، اس میں اتنی تحمل ہو کہ وہ سارے کھا پی کے جب واپس آئیں یہ ان کا کیا کرے؟ انتظار کرے۔ تو خدا 40 سال انبیاء کو کیا دیتا تھا؟ ٹریننگ دیتا تھا۔ میری گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے والے آگے آتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل شہزادی کونین بلند تر صلوات عجل فرجہم۔ تمہیں دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں تاکہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو پہلی چیز جماد، پھر نبات، پھر حیوان، پھر انسان۔ جماد وہ جس کے اندر ترقی نہیں، جماد وہ جس کے اندر حرکت نہیں، نبات وہ جس کے اندر ترقی بھی ہے حرکت بھی ہے، حیوان وہ جس کے اندر ترقی بھی ہے حرکت بھی ہے، ساتھ میں اس کے اندر ایموشنز بھی ہیں۔ چوتھا وجود انسان کا وجود۔ اب یہاں میں نے سوچنا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو اس جماد کے پاس نہیں، جو اس حیوان کے پاس نہیں، جو اس نبات کے پاس نہیں، لیکن تینوں کوالٹیز میرے پاس ہیں کہ ایکسٹرا کوالٹی اللہ نے مجھے دی، جس کی وجہ سے مجھے کیا بنایا گیا؟ انسان بنایا گیا۔ اب اتنا صاحب کوالٹی تھا کہ اللہ کی آواز آئی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے بندے خدا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے کس کے لیے مسخر کیا؟ تیرے لیے مسخر کیا۔ قرآن میں وہ آیتیں نکالیں جس میں لکم ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چرند تیرے لیے، پرند تیرے لیے، قندیل شمس و قمر تیرے لیے، لیکن کہتا ہے تو میرے لیے۔ سب کچھ میں نے کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ یہ جانور، یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے، یہ چاند، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، اپنے لیے نہیں بنائی۔ اور اس کائنات میں ایک وجود ہے جسے انسان بولا گیا کہ یہ کس کے لیے بنایا؟ یہ میں نے اپنے لیے بنایا۔ اب جو میرے لیے تھا میں اس کا بن جاؤں، مطلب میرے لیے ہے تو میری خدمت کے لیے ہے نا، لیکن میں اسی کا خادم بن جاؤں۔ دنیا کس کے لیے؟ میرے لیے۔ گدھا کس کی خدمت کے لیے؟ میری خدمت کے لیے۔ کتا کس کی خدمت کے لیے؟ میری خدمت کے لیے۔ لیکن انسان کتے کا خادم بن جائے۔ آج الٹ ہو رہا ہے نا، گاڑی میرے لیے ہے لیکن صبح سے شام تک گاڑی چلاؤں نہیں، صرف اس کو چمکاتا رہوں۔
گدھا میری خدمت کے لیے ہے، لیکن وہ مثال آپ سنتے ہیں کہ جناب گدھا چل رہا ہے اور وہ جناب خود ہی پیدل چل رہے تھے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کون سی چیز میرے لیے ہے، میں کس کے لیے ہوں، تو میرا وجود کس کے لیے بنا؟ پروردگار عالم کے لیے بنا۔ جب کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ، میں نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، واقعاً انسان ہی ہے جو اس کائنات کی ہواؤں کو تسخیر کرتا ہے۔ کون ہے جو ہواؤں میں جہاز اڑاتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو کشتیاں بنا کے سمندروں کو چیرتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو اینٹوں کو توڑ کے گھر بناتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو لوہوں کو پگھلا کر بلڈنگیں کھڑی کر دیتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو اللہ کے مختلف سیاروں تک جاتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو اتنے بڑے طاقتور شیر کو سرکس میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے؟ انسان۔ کون ہے جو اتنے بڑے ہاتھی کو اپنا غلام بنا دیتا ہے؟ انسان۔ کیا ہے میرے پاس؟ ہوں بہت چھوٹا سا، لیکن اپنی ایک انگلی پہ پوری دنیا کو نچاتا ہے یہ انسان۔ اتنا پاور، اتنی طاقت کہ لوہا اس کی خدمت میں ہے، ہوا اس کی خدمت میں ہے، سمندر اس کی خدمت میں ہے، پانی سے بجلی بنا رہا ہے۔ تو پوری دنیا کو میں یوٹیلائز کر رہا ہوں نا۔ شیر کیوں نہیں کر پا رہا؟ گدھا کیوں نہیں کر پا رہا؟ ساری طاقتوں کے باوجود یہ انسانوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے مجھے دی اسے نہ دی؟ سبحان اللہ، سبحان جس کی وجہ سے میں نے اسے گویا اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ پوری کائنات تیری بندگی میں لگی ہوئی ہے، کہا تو میری بندگی میں لگ جا، تو میرا بندہ بن جا۔ میں نے ماہ مبارک رمضان میں شاید آپ کو یہ بات کہی تھی کہ روزہ بدن کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا فرق آپ نے سمجھنا ہے وہ اس میں کو سمجھنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا پھر وہ جا کے خدا کو پہچانتا ہے۔ آج ہم بچے کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی معرفت دیتے ہیں، بھائی اس سے پہلے ہیومن سائیکولوجی سمجھاؤ، اسے پہلے خود شناس بناؤ، پھر یہ جا کے کیا بنے گا، کیونکہ خود ہی سے خدا نکلتا ہے۔ اگر آپ خود ہی کو نہیں سمجھو تو خدا کو کیا سمجھو گے؟ ہاں، خدا فارسی لفظ ہے نا، خود آ، تو وہ خدا کہاں سے آتا ہے؟ خود ہی سے آتا ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گے کبھی خدا کو نہیں پہچان پائیں گے۔ جب انسان کسی چیز کی معرفت غلط حاصل کر لیتا ہے، ایک غلط انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں آئی، پوری زندگی آپ اس پہ گزار دو۔ اہل سنت کا عقیدہ کا پہلا خلیفہ فلاں، دوسرا خلیفہ فلاں، تیسرا خلیفہ فلاں، امیر المومنین چوتھے، تو پوری زندگی اس عقیدے میں گزار دیتے ہیں نا۔ علی اور فلاں بھائی بھائی کے نعرے لگا دیتے ہیں نا۔ وہ شخص جس سے نفرت کرنی چاہیے امت اس سے کیا کر رہی ہے؟ محبت کر رہی ہے۔ مطلب ایک غلط عقیدہ انسان کو شیطان پرست بھی بنا سکتا ہے۔ یہ آج جو جنگ ہے وہ عقیدوں کی جنگ ہے نا۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، بھائی دونوں انسان ہیں، دکھنے میں ایسے، ہر چیز کھاتے پیتے ایک کی طرح ہیں، آج کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ بیسٹ آن عقیدہ۔ نظریہ جب انسان کا غلط ہو جائے انسان کی محبتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ نظریہ جب انسان کا غلط ہو جائے انسان کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر معرفت انسان کی صحیح ہو، انسان کا عمل صحیح ہو، تبھی خدا بارہا سورہ ہم میں کہتا ہے ہر بندے مسلم کو کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ آج کسی گلی کوچے میں کسی مسلمان کو پکڑیں، بریلوی ہو، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، شافعی ہو، شیعہ ہو، اسماعیلی ہو، زیدی ہو، کسی سے پوچھے جناب آپ سورہ ہم پڑھتے ہیں؟ کہے گا الحمدللہ۔ کہ اب ہم نے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے پہ۔ کہ یہ بتائیے تو صحیح آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں۔ آج ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ اب 100 راستے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے؟ وہ غلط انفارمیشن، وہ غلط نظریہ، وہ غلط عقیدہ، کیونکہ انسان جب تک خود کو نہ پہچانے وہ کبھی بھی دین کو نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی خدا کو سمجھ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ خود کیا ہے جسے سمجھنے کے بعد ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خدا اسی خودی کے لیے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ مطلب جب یہاں سے قریب ہے تو میں نے یہیں کو پہچاننا ہے کہ خدا مجھے نہ مکے میں ملے گا نہ مدینے میں ملے گا، خدا مجھے یہاں ملے گا۔ کبھی کبھی خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے پر آپ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے امیر المومنین نہیں کہا، فرمایا تزعم، تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت چھوٹا ہے،
اور وفیق عالم الاکبر، جبکہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے وجود کے اندر ایک بہت بڑی کائنات سمائی ہوئی ہے. ان گیلیکسیز سے، ان ساری کائناتوں سے بڑی کائنات اگر کسی کے وجود میں ہے تو تیرے وجود میں ہے. اب یہاں پہ کوشچن، سب سے ترقی یافتہ وجود انسان. اب سوال کرتے انسان کیا ہے؟ The definition of human کیا ہے؟ میں نے جماعت کی تعریف کی جس میں کیا ہو؟ جمود ہو، حرکت نہ ہو. نبات جس کے اندر نبوغ ہو، حرکت ہو، موشن ہو. تیسرا حیوان جس کے اندر یہ دو چیزیں بھی ہوں اور ساتھ میں ایموشنز بھی ہوں. انسان کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے؟ ہمارے حوزہ علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق. کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ بہت غلط ترین تعریف ہے. بولتا تو طوطا بھی ہے، طوطا کہ انسان بن گیا. اب فرق یہ ہے وہ منیمم ورڈز بولتا ہے، انسان میکسیمم بولتا ہے. کچھ طوطے 2000 ورڈز بولتے ہیں، کچھ طوطے 5000 ورڈز بولتے ہیں. میکسیمم 5 یا 6500 ورڈز طوطے باز بولتے ہیں. انسان میکسیمم ورڈز بولتا ہے. تو بولنے سے تو انسان نہیں بنتا نا. ہاں معاشرے میں یہ پہچان ضرور ہے، کیونکہ بکرا بولتا نہیں، گدھا بولتا نہیں، جانور بولتے نہیں، تو جو بولتا ہوا نظر آتا ہے اور 24 گھنٹہ بولتا ہوا نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. اللہ فرماتے نہیں یہ تعریف بشر نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی کمال نہیں کہ انسان بولے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گونگا ہو تو کیا وہ انسان نہیں کہلائے گا؟ ایسے سیاستدان، ایسے سائنٹسٹ جو آپ نے دیکھا پوری زندگی وہ بندہ ویل چیئر پہ رہا، بول بھی نہیں سکتا تھا. اس نے اتنے بڑے نظریے دیے، اتنی بڑی اختراعات کی، تو بول نہیں سک رہا تھا لیکن بڑے کام تو کر رہا تھا. کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنے بچے سے ایک چھوٹا سا سوال کرو کہ بیٹا انسان کیا ہے؟ اگر غلط ڈیفینیشن آپ نے دی تو اس کی پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ غلط راستے پہ چلی جائے گی. اگر صحیح ڈیفینیشن دی تو اس کی پوری زندگی کیا رہے گی؟ صحیح گزرے گی. انگریز سے پوچھیے انسان کیا ہے، تو ان کا نظریہ ہے کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے. انسان صرف بدن ہے، اس سے ایکسٹرا، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں. اب جب آپ نے انسان کو محدود کر دیا کہاں تک؟ بدن تک، تو ساری خدمتیں، ساری زحمتیں، ساری کوششیں کس کے لیے ہوں گی؟ باڈی کے لیے ہوں گی. نرم بسترا چاہیے باڈی کے لیے، کمفرٹ چاہیے باڈی کے لیے، گھر چاہیے باڈی کے لیے، گاڑی چاہیے باڈی کے لیے، موبائل چاہیے باڈی کے لیے، نائی چاہیے باڈی کے لیے، ہزاروں قسم کے فیشن باڈی کے لیے. حالانکہ اللہ نے پیٹ انسان کو دیا ہے، اگر 700 گرام 800 گرام کھائے تو پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن نہیں، اس کو مختلف کھانے چاہیے باڈی کے لیے. ایک ہی انڈا ہے، اس انڈے کا انڈا نکال دیتے ہیں یہ لوگ 100 قسم کے طریقے بنا کے. پیاز میں الگ بناؤ، فلاں میں الگ بناؤ، تل کے بناؤ، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ. وہ جانا پیٹ میں ہی ہے. کیونکہ مقصد صرف کیا بنا؟ بدن بنا نا. عجیب غریب قسم کے کپڑے، بدن ڈھپ جاتا ہے کپڑے سے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کبھی پھٹے ہوئے، کبھی کس طرح کا فیشن چل رہا ہے. کس کے لیے فیشن چل رہا ہے؟ بدن کے لیے فیشن چل رہا ہے. انسان نارمل بال بھی کٹوائے تو انسان کا کام ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ راضی نہیں ہوتا. کبھی کوے جیسے بال، کبھی چیل جیسے بال. اتنی ورائٹیز کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. یہ تھک جاتا ہے کہ نہیں آج بور ہو گیا ہوں، اب کچھ نیا چاہیے. ایسے کپڑے کا نہیں، اچھا نہیں لگ رہا، بور ہو گیا، اب نیا چاہیے. بھاگ دوڑ کر کے، قرضے لے کے، بینکوں سے قرضے لے کے، نیا موبائل فون آیا ہے $2000 کا، $2500 کا لے لیا، 6 مہینے کے بعد پھر بور ہو جاتا ہے. کہتا ہے پھر میں نے کس کی طرف جانا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے خود کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ تو کس چیز کی تلاش میں ہے، لیکن لگا کس چیز کے پیچھے ہوا. اسے بھوک تو ہے پر اسے نہیں پتا کیا کھا کے سیراب ہوں گا. اسے پیاس تو ہے پر اسے نہیں پتا کون سا پانی پی کے میری پیاس بجھائی جائے گی. لیکن تلاش اس کی جاری رہتی ہے. یہ ایک ہال میں گھومتا رہتا ہے، یہ ایک قدم سے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ جمپنگ کرتا رہتا ہے، لیکن اسے وہ چیز نہیں ملتی جس سے اس کو کیا ملے؟ سکون ملے. 60 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال گزر جاتے ہیں، وہی سیم ورائٹیز کو بدلتا رہتا ہے. کیونکہ اس نے خود کو ڈیفینیشن جب اس نے غلط کر دی کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے. اب یہاں پہ سوال ہے
اگر انسان جسٹ اے باڈی ہے تو اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں، وہ بھی باڈی کے ساتھ میچ ہونی چاہیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ جسٹ اے باڈی ہو، آپ کے پیٹ میں جگہ ہے 700 گرام کھانے کی. 2 روٹیاں کھاؤ، 3 روٹیاں کھاؤ، انسان کا پیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے. آپ کو لگی بھوک. جب شدید بھوک انسان کو لگتی ہے تو یہ سیدھا بوفے جاتا ہے. کیونکہ بوفے میں 25 قسم کے کھانے، 40 قسم کے کھانے. ہاں بھائی کتنے کا بوفا ہے؟ کسی نے پاکستان میں ہوں تو 12,000 13,000 15,000، یہاں کا مجھے نہیں پتا. کہتا بوفے چلتے ہیں، کوئی پاگل آدمی ہے اس نے بوفے کھولا ہے اور 12,000 میں 40 کھانے دے رہے ہیں. تو جاتے ہیں لوٹ مار کر کے کھا کے آ جاتے ہیں. تو فیملی کے 3 ممبر لے گیا، 4 ممبر لے گیا، 30-40 ہزار تو اس کے ویسے ہی چلے گئے. اب انہی 3 ممبر کو کڑھائی کھانے لے جاتا تو 1.5 کلو کڑھائی میں اس کا ٹوٹل بل 5-6 ہزار آنا تھا اور پیٹ بھی بھر جانا تھا. اب دیکھیے خواہش کتنی مس میچ ہے باڈی سے. باڈی میں جگہ ہے کم، خواہش ہے زیادہ. آپ اس چیز کو نوٹ کریں. آپ کا بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے کہ نہیں؟ تو اس کی نیڈ کیا ہوگی؟ لمیٹڈ ہوگی. لیکن ہماری نیڈز انلمیٹڈ ہیں کہ نہیں؟ اگر میں بدن ہوں تو میری نیڈ بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ. کوئی جانور دیکھا ہے آپ نے جو انلمیٹڈ خواہش کرے؟ شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن کا شکار کرتا ہے. جب اسے بھوک نہیں، ہرن گھومتے بھی رہیں شکار نہیں کرتا. لیکن انسان کو شیر بنا دیا، سارے ہرن جمع کر کے گھر میں رکھ دے. اس کی نیڈ کیا؟ انلمیٹڈ ہے نا. الذی جمع مالہ وعددہ. اللہ کہتا ہے میں ان کو جہنم کی ایندھن بناؤں گا. وقودھا الناس والحجارہ. کہ جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے. میں ان کو جلاؤں گا اور اسے ایندھن بناؤں گا. اے خدا کون؟ کہ جمع مالہ وعددہ. جو مال جمع کرتا ہے پھر تعدد پہ لگ جاتا ہے. 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 4 گھر، 5 گھر، 6 گھر. اس کی نیڈ ہی نہیں ہے لیکن یہ بڑھاتا جا رہا ہے. اس کو پتا ہی نہیں تو کس کے لیے بڑھا رہا ہے. اکاؤنٹ میں $1 ملین کہ 2، پھر کہتا ہے 3، پھر کہتا ہے 4. یہ تو کس چیز کے چکر میں پڑا ہے؟ زیرو کے چکر میں پڑا ہے کہ زیرو اور بڑھیں، زیرو اور بڑھیں. جبکہ بدن کی نیڈ ہی نہیں ہے. بدن پوری زندگی بھی اگر بولا جائے بندہ چینی کتنی کھائے گا تو آپ کیلکولیٹ کر دیں. ڈیلی اگر 10 اسپون چینی کے کھاتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کریں 60 ایئر سے تو نکل آئے گا. ڈیلی اگر 3 روٹیاں کھاتا ہے تو ملٹیپلائی کریں 60 ایئر سے تو پورا آٹا نکل آتا ہے کہ انسان کی باڈی کو نیڈ کتنی ہے. آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، آپ 5 منٹ میں کیلکولیشن کریں کہ انسان کو نیڈ کتنی ہے. لیکن میں جمع اپنے سے 100 گنا زیادہ کرتا ہوں. میرا قصور نہیں، میں نے پہچاننے میں غلطی کر دی خود کو. لمیٹڈ بدن پر خواہش کیا ہے؟ انلمیٹڈ. اگر محدود بدن ہے تو میری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ محدود ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ یہ جو خواہش میرے اندر سے نکل رہی ہے یہ بدن کی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو خواہش کر رہا ہے. تو میں اس کی خواہش کو امپلیمنٹ کس پہ کر رہا ہوں؟ بدن پہ کر رہا ہوں. جبکہ بدن کی نیڈ ہی نہیں ہے اور میں امپلیمنٹ کرتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا. اور جب سکون نہیں ملتا پھر متعدد کام کرتا رہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں مجھے کبھی سکون ملتا ہی نہیں ہے. پیٹ محدود سا 700 گرام میں بھر جائے. جناب نے ہوٹل کھولی، 40 آئٹم رکھ دیے، میں اس کو بے وقوف سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے ٹوپی پہنا رہا ہے. اس نے تو ہیومن کی باڈی کو اسٹڈی کر لیا کہ جناب 40 لوگ بھی میرے ہوٹل میں کھانا کھانے آئیں گے، میکسیمم کوئی بندہ 1 kg بھی کھائے تو 40 لوگ آئے، کتنا kg ہو گیا؟ 40 kg. اس نے آپ کے لیے 80 kg رکھ لیا. اس چکر میں کہ آپ سمجھو گے کہ میں 80 کا 80 کیا کروں گا، کھا جاؤں گا. لیکن اسے تو پتا آپ کھا نہیں سکتے. تبھی بوفے ہوٹلز میں لکھا ہوتا ہے جناب جتنا کھانا یہاں کھاؤ، گھر نہیں لے جا سکتے. گھر کی اجازت مل گئی تو پھر وہ بیوقوف ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے پاکستان کی شادیوں میں کبھی شرکت کی ہے کہ نہیں. ہم بڑے لمبے عرصے کے بعد ایران سے جب پاکستان گئے تو والد صاحب کو دعوت ہوئی اور کہا کہ بیٹا آپ شادی کھا کے آ جاؤ. تو ہم جیسے بیٹھے اور ہم اسی چکر میں جس طرح گھر میں کھاتے ہیں، روٹی اٹھائی، بوٹی کی طرف ہاتھ بڑھائی تو پلیٹ سے بوٹیاں غائب.
تو کچھ نصیب ہی نہیں ہوا. آخر میں جو گارڈ تھے تو انہوں نے والد صاحب کو بولا کہ ان کو شادی میں کھانا کھانا نہیں آتا. تو والد صاحب نے بولا بیٹا شادی میں روٹی نہیں اٹھاتے, صرف بوٹیاں کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا ایسا کیوں؟ کھا وہ جو 500 1000 2000 بھرائی دینے آتے ہیں دلہے کو تو وہ سارا کھا کے جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو رواج ہے, پتہ ہو کل شادی ہے تو وہ کم از کم پورا دن وہ کھانا نہیں کھاتے, کیونکہ وہ ساری کسر کہاں پوری کرنی ہوتی ہے؟ شادی میں پوری کرنی ہوتی ہے نا. ان کو پتا ہے بوفے والے کو کہ یہ انسان جو آ رہا ہے اس کی خواہش کیا ہے, انلمیٹڈ ہے. اب جب پہنچے گا مچھلی بھی ہے, کسٹر بھی ہے, پیس بھی ہیں, سب کچھ ہے, دیکھ رہا ہے, ہاں کانٹیننٹل سب کچھ لگا ہوا ہے, تو اب اندر ہے کہ سارا کھا جاؤں, پیٹ میں جگہ ہی نہیں. خواہش کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے. اب تھوڑا یہاں سے لے گا, تھوڑا وہاں سے لے گا, تھوڑا وہاں سے لے گا. بچوں کو بھی ڈانٹے گا, یہ بھی کھا وہ بھی کھا. بیٹا کتنا کھائے؟ چھوٹا بچہ وہ 200 گرام کھائے گا, 300 گرام کھائے گا. اب یہ سکون سے نہ مچھلی کھا پائے گا, نہ گوشت کھا پائے گا. کئی مومنین گھر میں دعوت دیتے, مولانا یہ بھی کھائیے. میں نے کہا بھائی سکون سے ایک چیز کھانے دو مجھے. تھوڑے تھوڑے میں انسان کو مزہ تھوڑی آتا ہے, جو چیز اچھی لگتی ہے وہی سکون سے کھاؤ. اب ایک اتنے پیسے بھی بھرے, چیزوں کو بھی دیکھا, جس نے رکھی تھی اس کو اس کی نیچر کا پتا تھا کہ اس سے زیادہ کھا نہیں سکتا. اب یہ سکون سے نہیں کھائے گا, آخر میں اس بوفے سے نکلے گا تو خود بھی غصے میں, بچوں پہ بھی غصہ کہ نہ تم لوگوں نے کھایا نہ مجھے کھانے دیا, میرا سارا پیسہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. یہاں امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا سفرے پہ بیٹھے تو سکون کیسے حاصل کریں؟ مولا نے فرمایا اپنے سفروں پہ متعدد کھانے نہ رکھا کرو. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ اتنے کھانے رکھو گے کھا نہیں پاؤ گے, حسرت لے کے سفرے سے اٹھ کے جاؤ گے. ایران میں ایرانیوں کا رواج ہے, ماہ مبارک رمضان میں وہ سب سے پہلے سوپ سرو کرتے ہیں, جو کا سوپ آتا ہے. تو وہ کسی پاکستانی کی دعوت کی انہوں نے, تو وہ شروع میں تھوڑی جلیبی ایرانی ہوتی ہے, زلبیہ بولتے ہیں اس کو, جلیبی لائی, کھجور لائی, پھر سوپ لایا انہوں نے. اب سوپ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے ایرانیوں کا. اس بندے نے سمجھا یہی کھانا ہے, اس نے 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹ سوپ کی لگائیں. اس کے بعد ایرانی تھوڑا چائے سرو کرتے ہیں, کیونکہ وہاں اصول ہے کہ معدے میں جلدی کھانا نہیں, صبح سے شام تک بھوک ہے, تو ہلکا سا سوپ, تھوڑا سا میٹھا, پھر 1-2 کپ بلیک ٹی کے, اس کے بعد وہ تفصیل سے کھانا لگاتے ہیں. اب جناب نے سوپ پی کے پیٹ کو بھر لیا. اب اس نے دیکھا چاول آ رہے ہیں اور چلو کباب آ رہا ہے اور جوجے کباب آ رہا ہے, تو اب اس کے اندر کیا رہ گئی؟ حسرت رہ گئی. پیٹ بھر گیا, دل کر رہا ہے, لیکن کیونکہ پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے, تو حسرت لے کے اٹھا. کتنے کریم اہل بیت. مولا فرماتے سفرے پہ متعدد کھانے نہ رکھو, کیونکہ پیٹ چھوٹا ہے, تو زیادہ کھا نہیں پائے گا, لیکن سفرے سے اٹھے گا تو کیا لے کر اٹھے گا؟ حسرت لے کر اٹھے گا. ایک بندے کے سفرے پہ 100 طعام ہوں, یا آخر میں اٹھے گا حسرت لے کے اٹھے گا, لیکن جو دال روٹی کھائے گا ایک طعام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ. اب یہاں پہ چھٹے امام کا فرمان سنی, امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا فرماتے اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ. ریزن دے رہے ہیں مولا, دیکھو یہ جتنے حلال و حرام یہ ہمارے لیے ہیں, کیونکہ ہم اس میں پڑھیں گے تو سکون کس کا جائے گا؟ ہمارا جائے گا. تو کہ مولا کیوں؟ جوان آدمی ہے, خوبصورت چہرے دیکھے, خوبصورت بندے دیکھے, لذت ملتی ہے اس کو. امام فرماتے لذت اپنی جگہ, لیکن دیکھو گے حسرت لے کے گھر جاؤ. کیونکہ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہو تو دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ حسرت حصول, وہ چیز مجھے ملے. مرد ہو کسی لڑکی کو دیکھے, جوان ہو کسی خوبصورت موبائل کو دیکھے, کسی کو گاڑی پسند گاڑی کو دیکھے, تو یہ کیا لے کر آئے گا؟ حسرت ہے. اب جیب میں ہے $1000, یہ چلا گیا لیموزین دیکھنے, فراری دیکھنے, اوڈی دیکھنے, لے تو نہیں سکتا نا. تبھی کہا کہ اپنی ضرورتوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری کیا ہے؟ نیڈ ہے تمہاری نا. میری جیب میں اگر $1000 ہے, 1000 تک دیکھنے جاؤ. جیب میں $10,000 ہیں, اس لمٹ تک دیکھنے جاؤ. $20,000 ہیں, اس لمٹ تک دیکھنے جاؤ. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, پاکستانی مثال دے رہا ہوں, وہاں کی گاڑیوں کی, یہاں کا مجھے نہیں پتا. اب دیکھیے سستی سی سستی گاڑی پاکستان میں آلٹو ہے, پھر اوپر آ جائیں کلٹس ہے, پھر اوپر آ جائیں ٹویوٹا ہے,
اب ایک بندہ کراچی جائے آلٹو لینے، ابھی کتنے کی ہے؟ 22 لاکھ کی گاڑی ہے، دوست کے ساتھ جائے، طارق روڈ پہ چلا جائے، شوروم کے شوروم بنے ہوئے ہیں اس کے پاس کتنے؟ 22 لاکھ، اوقات کتنی ہے آلٹو لینے کی، لیکن حسرت ہے انلمیٹڈ کی نا۔ انسان کو بہتر سے بہتر، برتر سے برتر چاہیے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب جیب میں 22 لاکھ ہوں لیکن چڑھ جائے پراڈو والی شوروم پہ کہ بھئی الٹو لے لیں گے، پہلے یہ گاڑیاں دیکھ لیں۔ اب وہ آپ کو گاڑی دکھانے آئے گا، اوقات نہیں ہے، حسرت ہے کہ ذرا چلا کے دکھاؤ، آپ کو پراڈو میں بٹھا دیا، آپ کو لینڈ کروزر میں بٹھا دیا، کبھی کون سی لینی ہے ذرا چلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب بیٹھے گا سیٹ نرم، سارا سسٹم آٹو، گاڑی بڑی لگژری، پاکستان کی روڈ بھی آئے تو اس میں جھاکا محسوس ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اوقات تو نہیں تھی نا، ایک بار ٹرائی کیا، 2 بار ٹرائی کیا، آخر میں بولا کہ بھئی پس سمجھ نہیں آ رہی، ہم کل آ جائیں گے۔ آخر میں کسی اس شوروم پہ گیا جو 22 لاکھ والا تھا۔ اب جو امام حسین کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، کیونکہ کیا ہوگی تمہارے وجود میں حسرت پیدا ہوگی۔ اب کیا ہوگا جب 22 لاکھ لے کے آلٹو پہ چڑھے گا تو کہے گا یار نہ اس کا ہینڈل اچھا ہے، نہ اس کا گیئر اچھا ہے، نہ اس کی بریک اچھی ہے، کیونکہ جب اتنی بڑی چیز کو ٹرائی کر کے آئے گا تو اسے تبھی مولا فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کرو، کسی کے محل کو، کیونکہ سختی سے منع پر امیروں کے ساتھ نہ گھوما کرو، غریب آدمی امیروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بیٹھو گے ان کی باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں، ملینز کی ہوتی ہیں، پھر یہ گھر جاتا ہے ہزاروں اور سووں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس بندے کو اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا۔ 10 دن کسی بڑے آدمی کی گاڑی میں بیٹھو گے تو جو اپنی گاڑی اچھی نہیں لگے گی۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، اپنے مزاج کو سمجھا کرو، اپنی فطرت کو سمجھا کرو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام کیا پیدا کرتی ہے؟ حسرت پیدا کرتی ہے۔ حسرت کیا پیدا کرتی ہے؟ فرمایا حسرت تیرے وجود میں غم پیدا کرتی ہے۔ یہ سیڈنس کیوں انسان کے اندر آتی ہے؟ یہ غم کیوں انسان کے اندر آتا ہے؟ یہ انزائٹی اور ڈپریشن کیوں انسان کی؟ کیونکہ یہاں ریس لگی ہوئی ہے نا، فلاں گھنٹے میں اتنے ڈالر بنا رہا ہے، میں اتنے بنا رہا ہوں، حسرتیں پیدا ہو رہی ہیں نا، غم پیدا ہو رہے ہیں نا، دیکھا دیکھی پیدا ہو رہی نا۔ پھر یہ بینکس آتے ہیں کس کو پورا کرنے کے لیے؟ حسرتوں کو، کہ کتنا بڑا گھر ہے، کتنے کا، کہ $1 ملین کا ہے، اس کی اوقات ہی نہیں $1 ملین، لیکن گھر چاہیے، حسرت اس نے پوری کرنی ہے۔ وہ آپ کی حسرتوں کے دلال ہیں، بیچتے ہیں آپ کی حسرتوں کو، آپ کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں۔ اب آپ نے لے تو لیا، پھر صبح سے شام تک آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی حسرت کو پورا کرنے کے لیے بھاگا دوڑی، جس میں نہ بچے کو ٹائم، نہ گھر کو ٹائم، نہ بیوی کو ٹائم۔ اب کا مولانا ان ملکوں میں تو پھر بیوی بھی کام کرے گی، کیوں کام کرے گی مولانا؟ کیونکہ بڑا گھر لیا ہے، ایک بندہ تو قسطیں پوری نہیں کر سکتا، شوہر بھی کمائے گا، بیوی بھی کمائے گی، تو ہم گھر کی قسطیں پوری کریں گی۔ تو خواہش کس کی تھی بڑا گھر؟ خواہش تیری تھی۔ جب دونوں کمانے کے لیے چلے گئے، بچے کس کے حوالے کر دیے؟ آج تو یہی ہے نا، بچہ تنگ کر رہا ہے ٹیبلٹ دے دو، بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو موبائل پہ ٹی وی پہ بٹھا دو، بچہ تنگ کر رہا ہے تو آج ایسے سینٹرز بنے، ایسی جگہیں بنی ہے کہ بچے کو بھیج دو۔ 16-17 سال گھر کی قسطوں میں لگے رہے، اولاد کو سوسائٹی کے حوالے کر دیا، جب بوڑھے ہوئے نہ وہ گھر سکون دے گا نہ وہ اولاد سکون دے گی۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں ان کے گھروں میں آپ کو بلیاں اور کتے ملتے ہیں، ان کے بچے آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ پھر وہ انہی حسرتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے بدن کی ضرورت کو سمجھ کے، بدن کو ضرورت کتنی ہے اس کی ضرورت کے حساب سے بھاگا دوڑی کر۔ زیادہ حسرتوں میں پڑو گے تو مولا فرماتے تمہارے وجود میں کیا آ جائے گا؟ غم آ جائے گا۔ حسرت انسان کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ غم پیدا کرتی ہے۔ اب ایک سوال ہے، بدن لمیٹڈ، خواہش کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ۔ لیکن ایک چیز تو آپ نے ریئلائز کی کہ ہماری خواہشیں کیا ہیں؟ انلمیٹڈ ہے۔ دوسری چیز، آپ کسی ایسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے بدن کی نیڈ ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انسان کو پیاس لگتی ہے تو بدن کو پانی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر نیڈ ہو اور وہ چیز عالم باہر میں موجود نہ ہو۔ لاکھ انسان بولے ہمیں پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ ناممکن ہے کہ باہر پانی نہ ہو۔ پیاس ہے تو باہر کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ میٹھے کی خواہش ہے تو باہر کیا ہوگا؟ سویٹ چیزیں ہوں گی۔
نمک کی خواہش ہے، باہر کیا ہوگا؟ نمکینی ہوگی۔ مطلب جو اس بدن کو چاہیے وہ باہر کیا ہونا چاہیے؟ موجود ہونا چاہیے۔ آج تک آپ نے دیکھا کوئی، ایران آپ گئے کہ کئی لوگ گئے ہوں گے، یا کوئی ایسا پھل جو آسٹریلیا میں نہیں ہے پاکستان میں، جیسے فالسا، آج تک کوئی آسٹریلین ملا بولے مجھے فالسا چاہیے؟ کیوں؟ اس نے چکھا ہی نہیں۔ آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو جس کو آپ نے پہلے کیا کیا ہوا ہو؟ چکھا ہوا۔ پاکستانی آم کی ڈیمانڈ کرے گا، فالسے کی ڈیمانڈ کرے گا، امرود کی ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو کیا کیا ہوا ہے۔ آج تک کوئی ایرانی آپ کو نہیں ملے گا کہ مجھے نہاری چاہیے، اسے کیا پتا نہاری کیا ہے۔ کراچی والا ہوگا تو نہاری کی بات کرے گا، بریانی کی بات کرے گا، کیونکہ آپ نے وہ چیزیں کیا کی ہوئی ہیں؟ چکھی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز میں ڈیمانڈ اس چیز کی کروں گا جو عالم باہر میں موجود ہو۔ دوسری چیز میں اس کی ڈیمانڈ کروں گا جسے میں نے پہلے کیا کیا ہوا ہو؟ چکھا ہوا۔ تیسری چیز جو ڈیمانڈ کروں گا وہ میرے بدن سے کیا ہونی چاہیے؟ میچ ہونی چاہیے۔ بکری کبھی گوشت کی طلب نہیں کرے گی، شیر کبھی گھاس کی طلب نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا معدہ گھاس کے لیے بنا نہیں، اس کا معدہ گوشت کے لیے بنا نہیں۔ میں سبزی بھی کھاؤں گا، میں گوشت بھی کھاؤں گا، کیونکہ میرے معدے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میچ ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی خواہشوں کی طرف۔ اگر بدن لمیٹڈ ہے تو خواہش انلمیٹڈ کیوں ہے؟ اس کا مطلب لمیٹڈ بدن انلمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو خواہش کر رہا ہے یہ ہے کون؟ جسے انلمیٹڈ چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں پر آیا، میں نے کہا آسٹریلیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر کون ہے، میں نے گھومنا ہے۔ کسی نے کہا مثلا والا میلبرن چلے جائیں، کسی نے کہا سڈنی چلے جائیں، کسی نے کہا پرتھ چلے جائیں۔ میں نے سارا آسٹریلیا گھوم لیا، سکون نہیں ملا مجھے۔ ایک سال کے بعد بولا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے؟ کسی نے سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، چلے گئے، گھوم لیا۔ اگلے سال میں نے کہا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے؟ گھومتے گھومتے میری زندگی گزر جائے گی، اینڈ میں پھر یہ کہوں گا اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ انلمیٹڈ۔ دنیا کے بلینرز کی لائن نکالیں، جو فرسٹ دنیا کا سب سے بڑا بلینر ہے اس سے جا کے پوچھیں انف ہے؟ کہے گا نہیں، اس سے زیادہ چاہیے۔ وہ بل گیٹ ہو یا دنیا کے بڑے بڑے ایلن مسک ہو، ان سب سے پوچھئے بریک لگانا چاہتے ہیں اپنے پیسے کو؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے۔ یہ انلمیٹڈ کی خواہش کیوں؟ حسن کی تلاش میں نکلے تو انلمیٹڈ چاہیے، مال کی تلاش میں نکلے انلمیٹڈ چاہیے، پاور کی تلاش میں نکلے انلمیٹڈ چاہیے۔ امریکہ کا پیٹ بھرے گا؟ اگر اسے پوری دنیا کا حاکم بھی بنا دیا جائے کہے گا چاند بھی چاہیے، مریخ بھی چاہیے۔ اس کے بس میں ہو تو پوری گیلیکسیز کی وہ کیا چاہتا ہے؟ حکومت چاہتا ہے۔ بھائی پاکستانی حکمرانوں کا پیٹ بھرتا ہے، ایک ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، تیسری ایکسٹینشن۔ کیوں اس کو خواہش ہے؟ کیوں اس حاکم کو خواہش ہے کہ میں ہمیشہ کیا رہوں؟ حاکم رہوں؟ اس کا قصور نہیں، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ کس چیز کے پیچھے ہوتا ہے؟ انلمیٹڈ کے پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ تو نے خود کو، اگر اس نے کہا میں جسٹ اے باڈی ہوں تو یہ باڈی کی خواہش ہے ہی نہیں، کیونکہ بدن کیا ہے؟ محدود ہے۔ اس محدود بدن کو انلمیٹڈ دو گے، یہ بدن اس چیز کو کبھی ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دوائیاں کیوں بنتی ہیں؟ وہ چاہے انسان کی شہوت کے لیے بنائی جائیں، پیٹ کے لیے بنائی جائیں۔ اٹلی میں آج بھی ان کا ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، اب انسان کو گھن بھی آتی ہے بعض لوگوں پر، وہاں پہ انہوں نے خاص جگہیں بنائی ہوئی، وہ سفرے لگاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اب خواہش بہت زیادہ تھی کھانے کی، کھانا کھاتے تھے، پھر وہ اس کھانے کو الٹی کرتے تھے، پھر وہ دوبارہ کھانا کھاتے تھے۔ ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ شہوت کے میدان میں جائیں، یہ جتنی دوائیاں جو شہوت کو بڑھانے کے لیے بنتی کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر چیز کیا چاہیے؟ انلمیٹڈ چاہیے۔ پیسہ انلمیٹڈ، گھر انلمیٹڈ، پاور انلمیٹڈ، شہوت انلمیٹڈ، حسن انلمیٹڈ۔ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جبکہ بدن کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ خود مطمئن نہیں ہوتا، اسے کیا چاہیے؟ انلمیٹڈ چاہیے۔ یہ مولا فرماتے ہیں یہ جو چیز جس کے لیے مانگ رہا ہے یہ غلط جگہ پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ لمیٹڈ بدن پر انلمیٹڈ خواہشوں کو لگانا چاہتا ہے، جبکہ یہ خواہش بدن کی ہے ہی نہیں۔ اب سوال ہے، اگر میں انلمیٹڈ کی خواہش کر رہا ہوں تو اصول کائنات ہے، اگر مجھے پیاس ہے پانی کا ہونا ضروری ہے۔
اگر مجھے بھوک ہے کھانے کا ہونا ضروری ہے، اگر مجھے میٹھا چاہیے باہر میٹھے کا ہونا ضروری ہے، اگر مجھے نمک چاہیے باہر نمک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں انلمیٹڈ کی خواہش کر رہا ہوں تو عالم خارج میں کسی انلمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تک یہ انلمیٹڈ مجھے نہیں ملتا تب تک مجھے سکون نہیں ملتا، اور انلمیٹڈ کی جو خواہش کر رہا ہے اسے بھی انلمیٹڈ کو حاصل کرنے کی توانائی ہونی چاہیے، جبکہ بدن لمیٹڈ ہے، بدن اس چیز کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اب مولا فرماتے ہیں جس انلمیٹڈ کی تلاش میں تو ہے وہ وجود ایک ہی ہے اور اس کا نام وجود پروردگار عالم ہے، جس کا جمال انلمیٹڈ ہے، جس کی قدرت انلمیٹڈ ہے، جس کی طاقت انلمیٹڈ ہے۔ کہا نا جسے وہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ تو یزید اس تخت کے پیچھے تھا، حسین رب کی رضا کے پیچھے تھا۔ کیا ملا یزید کو؟ آج لعنت مل رہی ہے۔ کتنا کچھ دیا خدا نے حسین کو۔ مولا علی کا بہت پیارا جملہ ہے، غالباً قمبر کو یا سلمان کو مولا فرماتے ہیں یہ بتا اگر 1000 لوگ مولی کے سامنے یا تمہارے سامنے، کہا کہ تو اگر 1000 کو راضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کثرت کا نام ہے، وحدت کا نام نہیں۔ کثرت مطلب تعدد۔ اب کوئی دنیا کا مولانا کہے کہ میں 10,000 مجمع مجھے سننے آتا ہے اور میں 10 کے 10,000 کو کیا کروں؟ راضی کروں، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر کسی کے مائنڈ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بندہ سب کو کیا کرے، کہ سب کو راضی کرنا چاہے کر سکتے ہو، کہ نہیں مولا بڑا مشکل ہے، اس کو راضی کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کروں گا وہ، سب کو میں کبھی بھی راضی یہاں سے میں عقل سے پوچھ، سب کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ تو کہا مولا سیدھی سیدھی بات ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے۔ تو کہا علی نے سب کو راضی کرنے کے پیچھے علی کبھی لگا ہی نہیں، علی ہمیشہ ایک کو راضی کرنے کے پیچھے۔ تو ایک کو راضی کر، باقی سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ انسان کے حل ہو جاتے ہیں، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ جب اسے جو چاہیے اسے دیا جائے۔ تو دنیا کی خصلت ہی محدودیت ہے، یہاں کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ جو خواہش کر رہا ہے یہ جسٹ اے باڈی نہیں ہے، کیونکہ بدن اگر لمیٹڈ ہے، اور یہ پروف ہے کہ بدن لمیٹڈ ہے، تو لمیٹڈ بدن کبھی انلمیٹڈ خواہش، یہ سائنٹیفکلی بھی ہے۔ آپ کسی کو بولیں آپ کا لمیٹڈ بدن ہے، خواہش کیوں آپ کی انلمیٹڈ؟ حسن انلمیٹڈ چاہیے، مال انلمیٹڈ چاہیے، پیسہ انلمیٹڈ چاہیے، یہاں تک کہ زندگی جو انسان جس کی بھاگ دوڑ ہے اسے انلمیٹڈ چاہیے۔ ایسی دوائیاں، ایسے کارنامے کرتا ہے، کبھی کتنی کارٹونز، کتنی فلمیں بنائی گئیں آب حیات کے نام سے۔ بوڑھی خاتونیں پانی پیتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ جوان ہو جاتی ہے۔ انسان ایسے پانی کے پیچھے جس کو پینے سے میں کیا ہو جاؤں ہمیشہ، یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش بدن کر رہا ہے، جبکہ بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ مادہ کبھی خواہش نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ رہوں، جسے پتا ہے کہ میں نے ایک دن کیا ہو جانا ہے؟ پرانا ہو جانا ہے۔ یہ کون ہے جو خواہش کر رہا ہے؟ فرمایا نفخت من روحی، یہ اس انلمیٹڈ وجود کا نفخہ ہے جو تیرے اندر ہے، تجھے خواہش ہے جب وہ تجھے ملے گا جو جس کا حسن انلمیٹڈ ہے، جس کی طاقت انلمیٹڈ ہے۔ کیوں کربلا کے قاتلین کہتے ہیں کہ جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، فرمایا اتنا اطمینان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ انلمیٹڈ سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو اپنی حقیقی نیڈ آپ کی پوری ہو جائے گی رب کی ملاقات سے، تو فرمایا انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، جس کی قرآن نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کا دل قلب سے مراد وہی روح ہے۔ روح بشر تب مطمئن ہوتی ہے جب کس کا ذکر کرتی ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر کرتی ہے۔ جب انسان کو خدا ملتا ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ امیر المومنین کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا تھا؟ ذکر خدا میں ملتا تھا۔ جب آپ سنتے نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ تلاوت بتا رہی حسین کو وہ مل گیا، وہ میلاب ہو چکا۔ ان کثرتوں سے نکل کر جب اس وحدت میں انسان جاتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو تنہائی کیوں اچھی لگتی ہے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے ہجوم میں جاؤں، یہ بدن کی خواہش ہے، کثرت سے بنا ہے، اس کا دل میں کثرت میں جاؤں۔
لیکن کثرتوں میں رہنے کے بعد انسان پھر کہاں پلٹتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تنہائی چاہیے، کیونکہ وہ وحدت ہے. جب آپ تنہائی میں آتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. تو بدن کو وہ چیز دو جو بدن کی نیڈ ہے، روح کو وہ چیز دو جو روح کی نیڈ ہے. تو یہاں سے وہ پورا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے. انسان کے اندر ایک اور وجود ہے جسے روح بولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جماعت سے بھی افضل ہے، نبات سے بھی افضل ہے، حیوان سے بھی افضل ہے. یہ تعریف بشر ہے. لیکن ایک بڑے اچھے عالم دین، انہوں نے بڑے اچھی تعریف کی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ انسان کی تعریف یہ کہ انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. کسی جانور میں انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ شیر کو سکھا سکتے ہو، سرکس میں تھوڑی دیر آ جائے گا. ڈولفن کو سکھا سکتے ہو، آپ بندر کو سکھا سکتے ہو، لیکن کسی بندر کو اتنا سکھا سکتے ہو کہ وہ جہاز اڑانے لگے. کسی شیر کو اتنا سکھا سکتے ہو وہ کمپیوٹر چلانے لگے. نہیں، اس کے جو مائنڈ کی کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے. ایک وجود اللہ نے بنا انسان جس کے اندر انلمیٹڈ سیکھنے کی کیا ہے؟ صلاحیت موجود ہے. ڈاکٹر یہ بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے. جب تک زندگی ہے انسان علم حاصل کرتا رہے گا. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں انسان ہوں یا درجہ حیوان پر ہوں، تو آپ نے دیکھنا ہے میں نے سیکھا کتنا ہے. اگر بیٹرمنٹ کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو آپ انسان ہو. لیکن اگر میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی کہ اپنی عادت بدل سکوں، اپنا وجود بدل سکوں، اپنے اندر ترقی پیدا کر سکوں. ترقی بدن کے اعتبار سے نہیں کہ بال بنوا لیے، داڑھی کو کلر کر دیا تو میں سمجھوں ڈھولے شولے بنا دیے تو انسان نے ترقی کر دی. نہیں، انٹرنل ترقی. تمہارے اندر اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے اور دن بدن تو اپنے وجود میں بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو سمجھو کیا ہو؟ انسان ہو. لیکن اگر تو دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے تو سمجھو اس درجہ انسانیت سے کہاں گرتے جا رہے ہو؟ حیوان بنتے جا رہے ہو. نشہ انسان کرے، جنکی بن جائے، گندے کاموں میں پڑ جائے، لوٹ مار میں پڑ جائے، مطلب اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بعثتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ہم مبعوث اسی لیے کیے گئے تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں پر لے جائیں. دن بدن تیری سخاوت میں اضافہ ہو، تیرے حلم میں اضافہ ہو، تیرے صبر میں اضافہ ہو. دن بدن تمہارے وجود میں بیٹرمنٹ آتی جائے، سچائی میں اضافہ ہو. تو تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ پیور انسان بنتے جا رہے ہو، اور اس پروردگار عالم کے نور کے کیا ہوتے جا رہے ہو؟ قریب ہوتے جا رہے ہو. تو فرمایا انسان کی تعریف ہے، کوئی بھی پوچھے فرمایا انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں انلمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال، ایک یونیورسٹی میں آپ داخلہ لیں، MBBS میں ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں. 4-5 سال آپ پڑھیں انجینئر بننے کے لیے، بیچلر حاصل کریں تو اس کے بعد آپ کیا بن جائیں گے؟ انجینئر بن جائیں. لیکن سوال ہے، اسی یونیورسٹی میں جس دن آپ کا داخلہ ہوا ایک گدھے کو بھی وہاں باندھ دیا جائے، 4 سال کے بعد گدھا یونیورسٹی سے نکلے اور آدمی یونیورسٹی سے نکلے، کیسے پتا چلے گا انسان کون ہے اور گدھا کون ہے؟ کیونکہ 4 سال کے بعد بھی گدھا گدھا رہے گا، لیکن انسان ڈاکٹر بن کے نکلے گا. تو صرف یونیورسٹی میں کھڑے رہنے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا، صرف یونیورسٹی میں کھڑے رہنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، صرف نبیوں کی محفل میں بیٹھنے سے کوئی عزیز نہیں بنتا میرے عزیز، جب تک وہ سیکھے نہ. ایسے تو کئی نبیوں کی محفل میں، نوح کی بیوی کس کی محفل میں تھی؟ بیوی سے زیادہ تو شوہر کے کوئی قریب نہیں ہوتا. اتنے سال ساتھ رہی پر ویسی کی ویسی رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی. لیکن ایک بی بی آسیہ ہیں، رہی فرعون کے دربار میں، پر سیکھنے کی صلاحیت تھی. خدا نے خواتین میں کیا دے دیا؟ اتنا مقام دے دیا. تو ڈیلی بیسس پہ اگر میں سیکھوں گا تو مطلب میں انسان ہوں. اگر میں نہیں سیکھ رہا، آپ ڈیلی پوچھیں گے بیٹا آپ کی آج ایکٹیویٹی کیا تھی، جوان خود سے پوچھے کہ میری ایکٹیویٹی کیا تھی، وہ یہی تھی کرکٹ کھیل لیے، فلاں مومن کے گھر میں دعوت تھی، باربیکیو کر لیا، شام کو آ کے ہم نے خبریں سن لی اور رات کو سو گئے، پھر کل چلے گئے جاب پر. کوئی سیکھا کیا؟ ترقی کیا آئی؟ 4 پیسے ہم نے جمع کر لیے، یہ کام ہم نے کر لیا، وہ کام ہم نے کر لیا. یہاں تو بھائی ایسے انگریز بھی ہیں جو مرتے ہیں ساری ملکیت اپنی بلیوں اور کتوں کے نام پہ کر کے چلے جاتے ہیں. انگلینڈ کی ایک امیر ترین بلی آپ نے سنی کہ نہیں؟ بلینز کی مالک بن گئی.
کمال بشر کیا کہ انسان کیا کرے؟ سیکھے. اگر ڈیلی بیسس پر آپ سیکھ رہے ہیں اس کا مطلب میری انسانیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. تبھی فرمایا کہ مومن کی نشانی وہ یہاں عالم کے ساتھ رہتا ہے یا علم کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں. سخت جملے ہیں. فرمایا ملعون ہے وہ ملعون ہے. ملعون کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. میرا آج میرے کل سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے. جس طرح میں اکنومیکلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں. لاسٹ ایئر میں نے 50,000 بنائے, اس سال میں نے 70 بنائے, اگلے سال میں نے 1,00,000 بنایا. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ترقی کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح مجھے سوچنا چاہیے کہ واقعی میرے اندر بہتری آئی کہ نہیں, میرے اخلاق میں بہتری آئی کہ نہیں, میری عبادات میں بہتری آئی کہ نہیں, میرا تعلق جو خدا کے ساتھ تھا اس میں بہتری آئی کہ نہیں. ہاں, ایسی زندگی گزارو گے. آیت اللہ العظمہ شیرازی بزرگ جب نجف میں تھے تو ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے تو آپ کون سا کام کریں گے؟ تو آپ کو پتہ چلے 1 ہفتے کے بعد آپ کی ڈیتھ ہونے والی کسی بیماری کی وجہ سے. تو اگر ہم سے پوچھا جائے ہم کہیں گے بھائی نماز تہجد شروع کر دوں گا, یہ ذکر کر دوں گا, مومنوں سے معافیاں مانگوں گا, کسی کے پیسے ہوں گے واپس دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. لسٹ بننا شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا 1 ہفتے مرنے والا ہوں. مہینہ ہو تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے, بندہ تھوڑے زیادہ اپنے فرائض ادا کر دے. اور شیرازی بڑے سکون سے بیٹھے. شاگرد انتظار میں بھی کہیں گے زیارت عاشورہ پڑھوں گا, ابھی کہیں گے نماز تہجد پڑھتا, ابھی کہیں گے یہ کام کروں گا. آج شیرازی نے سکون سے کہا جب آپ کو پتہ چل جائے 1 ہفتے مرنے والے آپ کیا کریں گے؟ کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا ہے. مطلب مجھے کچھ نئے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے, یہ ہر سیکنڈ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے. تبھی فرمایا ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ان پہ آ جائے یا یہ موت پہ آ جائے. نعرے حیدری. اس طرح سے اپنے وجود کو کیا رکھتے ہیں؟ تیار رکھتے. کبھی خود کو مقروض نہ رکھا کرو. ہم لمحہ تیار رہو. اگر آج پتہ چلا کہ جناب ہم نے دنیا کے سفر کو ختم کر کے اور اپنی ابدی زندگی کی طرف بڑھ کے جانا ہے تو انسان اسی طرح کیا رہے؟ تیار رہے. وہی لوگ بچے جو اہل بیت کی محفلوں میں بیٹھے. تو آج کے زمانے میں یہ مجلس ابا عبداللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اسپیشلی ان ملکوں میں, دیار کفر میں. تب یہاں بھی امام حسین نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. شیعہ ہوگا تو امام بارگاہ بنائے گا, شیعہ ہوگا تو یہ کلچر آف عاشورہ اگر نہ ہوتا تو ہم کہاں بچتے؟ 5 منٹ آپ سوچیں اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی اور یہ کلچر آف عاشورہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے, ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوتے؟ شیعہ ہوگا تو مجلس میں تو ضرور جائے گا, کتنا بھی فاسق ہی کیوں نہ ہو, لیکن 10 دن ضرور آئے گا, 9 محرم 10 محرم ضرور آئے گا. تو یہ اہل بیت نے ایک بندوبست کیا, خدا نے بندوبست کیا جس کو بندوبست ہدایت کہتے ہیں کہ یہ کہیں بھی جائے اس کا تعلق فرش عزا ابا عبداللہ حسین سے ختم نہ ہو. اب مولا کا کام ہے آپ کو فرش پہ بلانا, سفرے پہ بلانا. میرا کام ہے اس سفرے سے طعام اٹھانا. مولا یہی کر سکتے ہیں. سفرے پہ سارے طعام لگے ہیں, مولا کہتے ہیں سفرے پہ بیٹھ. اب اگر میں نہیں اٹھا رہا, میں نہیں کھا رہا, میں استعمال نہیں کر رہا, اس میں کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے. مقصد مصائب کی تاکید ہے کہ رلاؤ, رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بناؤ. کیونکہ کسی بھی مصیبت کے ذکر سے انسان کا دل شاید نرم نہ ہو جتنا خدا نے امام حسین کے ذکر میں تازگی رکھی ہے. معجزہ ہے. حدیث کے جملے بھی ہیں کہ اللہ نے حسین کی مصیبت میں ایک ایسی حرارت رکھی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. اس کی واضح دلیل یہ, آپ لاسٹ ایئر امام حسین کی شہادت سنیں, اس سال پھر سنیں, اگلے سال پھر سنیں. ہر محرم میں ایسے لگتا ہے کل امام حسین شہید ہوئے. انسان کا سگا باپ بھی مر جائے نا, اس وقت جنازے پر روئے گا, اگلے سال تھوڑا, اس کے اگلے سال تھوڑا, پھر نہیں روتا ہے انسان. لاکھ اپنے والد کو یاد کرے لیکن ویسا رونا نہیں آتا جیسا پہلے دن آیا تھا. لیکن یہ کون سا معجزہ ہے امام حسین کے غم کا کہ ہر سال آپ امام حسین کا ذکر مناتے اور جب مصائب ابا عبداللہ حسین سنتے ہیں دل ویسا تازہ ہو جاتا ہے جیسا پچھلے سال نہیں بلکہ اس سے زیادہ انسان امام حسین کو محسوس کرتا ہے. یہ معجزے پر مزیدار ہے کہ مصائب اہل بیت انسان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں.
اور اصل قلب بشر ہے، کیونکہ دل نرم ہوگا اس میں ایکسپٹنس آئے گی۔ زمین نرم ہو تو بیج ڈالو تو فصلیں اگتی ہیں۔ فرمائیے اشکہا یہ غم امام حسین تمہارے دلوں کی غذا ہے، تاکہ دل نرم ہو اور انسان کے اندر دین کی ایکسپٹنس پیدا ہو، سختیاں ختم ہو، حیوانیت ختم ہو اور قلب نرم ہو جائے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ یہ سنیں کہ جناب سکینہ پہ ظلم ہوا اور اس پہ گریہ کرے اور یہ ظالم بنے؟ نہیں، شیعہ ظالم نہیں ہوتا۔ کیسے ممکن ہے علی اکبر پہ روئے اور کسی جوان پہ ظلم کرے؟ کیسے ممکن ہے سیدہ زینب کی چادر پہ گریہ کرے اور کسی عورت پہ ظلم کرے؟ بچپن سے آپ کے دل کو مظلوم پرور بنایا جاتا ہے، بچپن سے آپ کے دل کو نرم بنایا جاتا ہے، تاکہ ہم ظالم سے نفرت بھی کریں اور ظلم سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ فرمایا بہترین ذکر ذکر ابا عبداللہ الحسین، بہترین نام نام ابا عبداللہ الحسین۔